بلوچستان جو اپنی جیو پولیٹیکل امپورٹنس کے حوالے سے یا جو سوچ اور فکر کے حوالے سے اس خطے میں ایک اہمیت کا عامل سرزمین ہے، لیکن آج بھی بلوچ محکوم، پسماندہ و بدال یا بحر بلوچ کے حوالے سے انہوں نے جو تقاریر کیے تھے نیشنل اسمبلی میں یا اس کے بعد کراچی مائی کلاچی کی سرزمین کنکری گراؤنڈ میں جو انہوں نے ایوبی آمریت کے خلاف جو اسپیچ کی تھی، یقیناً اس کے بدلے اس دور کی آمروں نے اپنے پپٹ ججز کے ذریعے قید و بند کا نشانہ بنوایا، لیکن ان کے حوصلے پس نہیں ہوئے۔ ایوب کی ماشاء اللہ ہو، بٹو کی آمرانہ دور، سیول آمرانہ دور ہو، یا ان کے نوجوان فرزند کی شہادت ہو، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ میں آج اگر اسد مینگل کا فاتحہ لوں گا تو دیگر بلوچ شہداء جنہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یقیناً ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ اس لیے آج تمام بلوچ جو شہید ہوئے، اسی طرح میں اسد مینگل کا فاتحہ نہیں لوں گا۔ تو ایک کردار کی بات ہے کہ اولاد کی لخت جگر ہے، لیکن اسے کہہ کر درگزر کرنا کہ آج تمام بلوچ یا محکوم اقوام میرے اولاد، میرے نوجوان، میرے سیاسی وارث ہیں، جنہوں نے سرزمین بلوچستان یا خیبر پختونخوا یا سندھ کے سندھی اقوام کے قومی تحریکات کی جدوجہد میں جام شہادتیں نوش کیے یا ثابت قدم رہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یقیناً ایسے شخصیات ہمارے لیے قابل فخر ہونی چاہیے، جس میں نواب خیر بخش خان مری، سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب، نواب خیر بخش مری صاحب، میر غوث بخش پزنجو صاحب، خان صاحب، اچکزی صاحب، یا آج دیگر جو ڈاکٹر عبداللہ بلوچ یا یوسف مستی خان صاحب کے ایسے بزرگ جو بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب مالک صاحب کے حوالے سے، یقیناً یہ ہمارے قومی سرمایہ ہے۔ آج ارو بلوچ، ارو پشتون، ارو محکوم اقوام کی سیاسی اور اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے وطن کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ آج لیاری کی سرزمین، مائی کلاچی کی سرزمین، یا لیاری یا ملیر کے بلوچ، یہاں پہ بی ایس او سے آج تک ہم نے جو سیاست کی ہے، یقیناً لیاری میں یا مائی کلاچی کی سرزمین نے ایسے ادیب، مفکر، شاعر، پولیٹیکل ورکر یا دانشور پیدا کیے ہیں جو ہمیشہ بلوچ قومی حاکمیت، قومی تشخص، بلوچ کے بیر بلوچ کے وسائل کی حفاظت یا اپنی مادر وطن بلوچی اور براوی زبان کی ترقی ترویج کے لیے انہوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ آج ایک بار پھر اس ساسی کی دائی کی طرح آج ایک بار پھر ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ آج بلوچ متحدہ ماض کے اس پلیٹ فارم سے یقیناً ایک اچھا میسج جاتا ہے۔ میرا ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ ہمیشہ خواہش رہا ہے کہ سندھ کے بلوچ یقیناً سندھ کے ساتھ وفادار رہیں، سندھ کی سرزمین کے ساتھ وفادار رہیں، لیکن ان کی یہی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ اپنی تاریخی قومی بلوچی اور براوی زبان یا کیترانی زبان کی ترقی ترویج کے لیے جدوجہد کوششیں بروقار رہیں۔ جس طرح اس سے پہلے ہمارے اکابرین یہاں پہ پولیٹکس کیا کرتے تھے مائی کلاچی کی سرزمین میں یا بلوچستان میں، تو یقیناً
اس سے ایک اچھا سائن بھی جاتا ہے، ایک اچھا سوچ بھی جاتا ہے کہ آج ہم پورے پاکستان کے بلوچ یا پشتون جو اقوام ہیں، محکوم اقوام ہیں، ان کی کوششیں ہونی چاہیے کہ وہ متحد اور متفق ہوں، اور جب ہم متحد و متفق ہوں گے معاشرے میں سیاسی، جمہوری، قومی یا ترقی پسندانہ روشن خیال، افکار و خیالات کو جب ہم جنم دیں گے، جب ہم تمام محکوم اقوام کو متحد کریں گے، یقیناً اس دن ہمیں کہیں گے کہ ہم نے سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب کے اس سوچ اور فکر کو، نظریے کو آگے بڑھایا ہے، اور ہم نے اس کے ساتھ وفا کی، اور ہم نے اس کی جدوجہد کو مشعل راہ سمجھ کر جدوجہد اور فکر کو آگے بڑھایا۔ دوستوں اور ساتھیوں، جس طرح گودی نے کہا، یقیناً میں نے نیشنل اسمبلی میں بھی جب کینیڈا میں ایک دو واقعات ہوئے تھے پاکستانیوں کو یعنی گاڑی سے کچلنے کے یا مارنے کے، تو نیشنل اسمبلی میں بہت سے لوگوں نے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ جی ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ تو اسی دن میں نے بھی کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم انسان دوست لوگ ہیں، ہم بلوچ ہیں، ہم انسان دوست لوگ ہیں، ہم جو روایت ہے خواتین بچے یا کسی کو بھی فیملی کو بے گناہ کو مارا گیا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اس دن آپ لوگ کہاں تھے؟ اسی نیشنل اسمبلی کے ممبران جب بانو کریمہ شہید کو کینیڈا میں شہید کیا گیا، اگر اس دن آپ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے اور کہتے کہ اس قتل کی، اس شہادت کی تحقیقات کی جائے، تو ہم سمجھتے تھے جی واقعی آپ لوگ انسانیت اور انسانیت کی فروغ یا اس بے گناہ بلوچ کے خون کے حوالے سے بھی آپ بولتے ہو، لیکن آج آپ بول رہے ہو۔ یقیناً ہم نے وہاں پہ بانو کریمہ بلوچ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آج بھی ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ جہاں بھی جتنے بھی شہدا بے گناہ طور پہ مارے گئے یا لاپتہ کیے گئے یا ان کو پسماندہ و بدال کیا گیا، تو ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور بانو شہید کریمہ بلوچ یا ہزاروں ان شہداؤں کے جو اپنے قومی کی حاکمیت یا اپنے سرزمین کے حقوق کے اصول کے لیے جدوجہد کرتے تھے، ان کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ میں ایز اے پولیٹیکل ورکر بلوچ متحدہ محاذ کو یہ کہتا، ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ کہنا چاہوں گا کہ آج سندھ کے بلوچوں کو متحد اور منظم کیا جائے تاکہ وہ اپنے سرزمین بلوچستان کے ساتھ ہونے والے ناانصافی ہو یا یہاں پہ اپنی قومی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ مزید ٹائم نہیں لوں گا، ایک بار پھر میں اپنے قائد بزرگ، اور ہم سب کے بزرگ تھے، ہم سب کے قائد تھے، ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں ان کے پولیٹیکل وارث ہیں، ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ان کی جدوجہد کے پولیٹیکل ورکر ہیں۔ ایک بار پھر میں سر جھکا کر انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ آگا صاحب جی